اب دیکھیے یہ کیا ہے معلوم ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کیا ہے یہ؟ نالین مبارک، کیا بولتے ہیں اس کو؟ نالین مبارک، نالین مبارک نہیں بولتے ہیں، نالین کا عکس بولتے ہیں، نالین کا عکس بولتے ہیں، نالین کا عکس بولتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو نالین پہنتے تھے تو یہ لوگ کہتے ہیں یہ اس کا عکس ہے، اس کا ٹھیک ہے۔ اچھا پہلی بات اس میں دیکھیے اس میں کتنا نقش ہے، ایک ڈیزائن ہے، ایک ڈیزائن نہیں ہے، نہیں مختلف کئی ڈیزائن ہے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کا کتنا ڈیزائن تھا، کتنا عکس تھا؟ یہ تھا، یہ تھا، یہ تھا، یہ تھا، یہ تھا، کون سا نہیں تھا؟ معلوم۔ تو سب سے پہلی بات کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نالین کا وجود دنیا میں ہے؟ نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نالین دنیا میں ہے تو ثابت کرے۔ کیسے ثابت کرے؟ کہ آج تک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نالین پہنچا کس کے ذریعے پہنچا؟ جیسے بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حدثنا عن فلان، ہم سے فلاں نے بتایا، ہم کو فلاں نے بتایا، ان کو فلاں نے بتایا، ان کو فلاں نے بتایا، ان کو فلاں نے بتایا، ابو بکر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، پھر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح سے یعنی سند کے ساتھ جب کوئی بات ہم کو ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ تو اس طرح سے کوئی اس کی سند ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو دیا، ابو بکر صدیق نے عمر فاروق کو دیا، عمر فاروق نے عثمان غنی کو دیا، عثمان غنی حضرت علی کو دیا، حضرت علی نے حسن کو دیا، پھر حسین کو دیا، پھر امیر معاویہ کو دیا، پھر اس کے بعد ایسے چلتے چلتے امام حنیفہ کو دیا، امام بخاری کو دیا۔ آج تک ایسی کوئی سند ہے نہیں ملی۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کا کوئی وجود ہے ہی نہیں۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نالین ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، جو کوئی آدمی کسی چیز کی نسبت کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور جھوٹا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کا وجود دنیا میں نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے لگاتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کو صحابہ سر پہ رکھتے تھے؟ ایسا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نالین نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نالین صحابہ کرام نے سینے سر پہ نہیں لگایا تو یہ جھوٹا عکس ہے۔ بعض لوگ سینے پہ لگاتے ہیں، بعض لوگ اس کو سر پہ لگاتے ہیں، بعض لوگ اپنے امامہ میں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پہ عکس ہے۔ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ اس کی فضیلت بتاتے ہیں، کوئی آدمی نالین اپنے پاس رکھے گا تو گھر میں برکت آئے گی، گھر کی پریشانی دور ہوگی، اس کے کاروبار میں فائدہ ہوگا، اس کا کاروبار آگے بڑھے گا۔ تو اس لیے چیزیں غلط ہیں بھائی، یہ سب اسلام نہیں، یہ سب دین نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کہا کہ میرے نالین کو سر پہ رکھو یا سینے سے لگاؤ، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو میرے نالین کا عکس بنا کر کے سینے اور پر لگاؤ اور اپنے امامے پہ لگاؤ۔ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ دین اسلام نہیں ہے۔ اس لیے سب چیزیں نہیں کرنا چاہیے، سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ حقیقت میں کاروباری بزنس کرنے والے لوگ یہ بناتے ہیں، بیچتے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں۔ اس کا دنیاوی اعتبار سے تعلق ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں، دنیاوی اعتبار سے یہ بھی اس کو بنا کر بیچ کر پیسے کما رہے ہیں۔ اور اگر اس کو دین سمجھتا ہے تو وہ گناہ کرتا ہے، اس لیے کہ یہ دین نہیں ہے، یہ عکس ہے، حقیقت نہیں ہے۔ سمجھ گئے میرے بھائی؟ اس لیے ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کسی نے کوئی ایسا عمل کیا میرا اس پہ حکم نہیں ہے، وہ ریجیکٹ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ میرے نالین کا عکس بنا کر کے سینے پہ سجاؤ یا اپنے امامے پہ سجاؤ۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کسی نے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جس کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، وہ ریجیکٹ ہے، مردود ہے، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ تو اس لیے ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے، امت کو پرہیز کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے جس کا حکم اللہ نے دیا ہے اور جس کے کرنے کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جس کو صحابہ کرام نے کیا ہے اور وہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ کیا ابو بکر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اس طرح کی چیز تھی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اس طرح کا وجود تھا؟ بالکل۔ اسی طریقے سے تابعین کے زمانے میں اس طرح کی کوئی چیز پائی گئی؟ کہیں کوئی حدیث کی کتاب میں، فقہ کی کتاب میں کوئی دکھائے گا؟ آج کل کی کتابوں میں لوگ لکھتے ہیں اور اس کو پھیلاتے ہیں، جبکہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اس سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے میرے کو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صحیح اسلام اور صحیح دین
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کل ایک ویڈیو دیکھ رہا ہوں، ایک لال رومال والا ہے، وہ بولتا ہے نالین شریفین کو، حضور علیہ السلام کے نالین شریفین کے کئی نقشے اس نے اپنے ہاتھ پہ رکھے تھے. میں نے خود دیکھا اپنی آنکھ سے، 4-5 نقوش اس نے رکھے تھے، اور یہ بغل والوں کو پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ بھائی یہ ایک طرح کا نقشہ ہے؟ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، الگ الگ نقشہ ہے. اب اس پر وہ تبصرہ کرتا ہے کہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نال شریف ان میں سے کس کے مطابق تھا؟ اگر اس کے مطابق تھا تو اس کے مطابق نہیں، باقی 4 کے مطابق نہیں. اگر اس کے مطابق تھا تو باقی 4 کے مطابق نہیں. لیکن یہ لوگ سب کو نالین پاک کا نقشہ سمجھ کر کے اپنے سروں پہ سجاتے ہیں، سینہ پہ لگاتے ہیں. اس طریقے سے وہ بڑی اس کے اندر جو میں نے دیکھا کہ سرکار کی اس عظمت سے کتنی چڑ اس کو ہو رہی تھی، اور کتنا وہ پریشان ہو رہا تھا کہ بڑے عجیب و غریب انداز میں وہ لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ بتائیے یہ سارے نقشے الگ الگ ہیں اور سب کو یہ لوگ نالین شریف کا نقشہ بتاتے ہیں. ظاہر بات ہے حضور کا نال شریف رہی ہوگی تو وہ تو ایک نقشے کے مطابق رہی ہوگی، تو باقی تو جو نقشے ہیں وہ تو ان کی نال کے برابر نہیں ہے. پھر یہ لوگ کیسے رکھتے ہیں؟ یہ اس کے کہنے کا خلاصہ تھا. تو میں اس بے دال کے بودم سے کہنا چاہتا ہوں، او بندہ خدا، کیا اس بات کی گارنٹی ہے تمہارے پاس کہ حضور علیہ السلام صرف ایک ہی نال شریف پہنے پوری زندگی گزار دی، اور ایک ہی نقشہ کی نال شریف پہن کے اپنی پوری زندگی گزار دی؟ عجیب حالت ہے. کیا ان سے خود پوچھے لال رومال والے سے کہ کیا یہ خود ایک ہی طرح کا جوتا پہنتا ہے یا الگ الگ ڈیزائن کا پہنتا ہے؟ تو اب تو ایک بات ایسی بھی دماغ میں آتی ہے کہ اگر چند نقوش کے نال ہیں تو اس میں کیا قباحت ہے؟ حضور علیہ السلام نے چند نقوش کی نال شریف پہنے ہیں، ظاہر بات ہے پوری زندگی تو ایک ہی نقشہ کی نالین شریف نہیں پہنے ہوں گے. تو خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ نقوش بھی الگ الگ نہیں ہیں، اس کا جو اجمالی خاکہ ہے، بنیادی خاکہ ہے، وہ سب ایک ہی طرح ہے. البتہ بیچ کے نقش و نگار الگ الگ ہیں، بنیادی خاکہ اس کا ایک ہی ہے. تو مثال کے طور پر ایک گھر ہو، 15x15 کا گھر ہو، دیوار بھی اتنی اونچی ہو اور اس کا پیٹ بھی اتنا ہی ہو، چھت بھی برابر ہو. اب اندر کی دیوار میں کوئی نقوش الگ الگ بنا دے تو کیا گھر کا نقشہ الگ کہلائے گا؟ اندر کی دیوار کے نقوش، پھول، پتیاں، یہ سب الگ الگ کر دینے سے گھر کا نقشہ تو الگ نہیں کہلائے گا، نقشہ تو سب کا ایک ہی کہلائے گا. اسی طریقے سے نالین شریفین کا جو اجمالی خاکہ کہہ لیجئے یا بنیادی خاکہ کہہ لیجئے، ڈھانچہ، وہ تو بالکل ایک ہی ہے سب میں. سائز کسی کی چھوٹی نظر آتی ہے، کسی کی بڑی، اور پھر بیچ کے نقش و نگار میں فرق ہے. تو اس سے نال شریف کے نقشے کا فرق تو نہیں سمجھا جائے گا. یہ بھی ان کو سمجھنا چاہیے. لیکن خدا جانے عقل کہاں جاتی ہے تبصرہ کرنے کے ٹائم میں. اصل میں جوش عناد بھی یہ لوگ اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ اتنا بھی نہیں سوچ پاتے ہیں کہ مرا یہ تبصرہ کہیں مجنونانہ تبصرہ تو نہیں سمجھا جائے گا. لوگ مجھے مجنون تو نہیں گمان کریں گے اس تبصرے پر. اتنا بھی ادراک اور شعور ان کو نہیں رہتا ہے، اور بیجا وہ تبصرے پہ تبصرے کرتے چلے جاتے ہیں. پھر اس نے یہ کہا کہ اچھا مان لیں کہ چلو حضور علیہ السلام کے نال شریف کا ہی نقشہ ہے، چلو مان لیتے ہیں. تو کیا صحابہ کرام نے اس کو اپنے سینے پہ لگایا، اپنے سر پہ رکھا؟ اب یہ اس نے اعتراض کیا. جب انہوں نے نہیں رکھا تو ہمیں رکھنے کی اجازت کدھر سے مل گئی؟ یہ اس نے اعتراض کیا. اللہ اکبر. اس اعتراض کو سن کر میں اور بھی حیران رہ گیا کہ کیا یہ بے عقلی ہے. اور صحیح معنوں میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو گستاخ ہوتا ہے اس کی عقل بھی ماری جاتی ہے اور اس کا علم بھی سلب ہو جاتا ہے. معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام کا کسی کام کو نہ کرنا اس کام کے منع کرنے کی دلیل نہیں بن جاتی ہے، یعنی اس بات کی دلیل نہیں بن جاتی ہے کہ یہ کام منع ہے. بہت سارے ایسے کام ہیں جو صحابہ کرام نے نہ کیے، خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے.
تو نہ کرنے کی وجہ سے وہ کام منع ہو جائے، یہ تو دنیا کی کسی شریعت میں نہیں، کسی کتاب میں نہیں، کسی حدیث میں نہیں۔ اب اس کو پلٹ کے کوئی کہہ دے اچھا چلیے صحابہ کرام نے نال شریف کو اپنے سر پہ نہ رکھا، سینہ پہ نہیں رکھا، تو کیا کسی ایک صحابی نے ایسا کرنے سے منع کیا؟ ایسا کرنے سے کسی نے منع کیا؟ منع والی حدیث دکھا دو۔ کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں سے کسی ایک کا نام بتاؤ کہ جنہوں نے منع کیا ہو۔ تو جب صحابی نے منع نہ کیا تو تم منع کرنے والا کون ہو گیا؟ اب جس بات کو تم اپنی دلیل بناتے ہو کہ صحابہ نے نہ کیا، تو نہ کرنے کو تم نے دلیل بنا لیا منع کرنے کے لیے، تو میں کہتا ہوں کہ صحابہ کرام میں سے کسی نے منع بھی نہ کیا تو تم کہاں سے منع کرنے لگ گئے؟ تمہیں بھی تو چاہیے کہ صحابہ کے طریقے پر چلتے، اور جیسے انہوں نے منع نہیں کیا ویسے تم بھی منع نہیں کرتے۔ لیکن چلیے ایک علمی گفتگو بتا دوں، ایک ضابطے کی اصولی گفتگو بتا دوں کہ کسی کام کا ترک اس کے منع کو لازم نہیں ہے، چاہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کیا ہو یا صحابہ کرام نے ترک کیا ہو، کسی کام کے ترک سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ وہ کام شریعت میں منع ہو جائے۔ چنانچہ سرکار اعلی حضرت علیہ رحمہ و رضوان نے امام حجت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت نقل کیا ہے، حجت اللہ البالغہ کی ایک عبارت نقل کیا ہے انہوں نے۔ وہ فرماتے ہیں قال وجدت بعضهم لا يميز بين قولنا ليست الاشارة في ظاهر المذهب وقولنا ظاهر المذهب انها ليست ومفاسد الجهل والتعصب اکثر من ان تحصى۔ یعنی انہوں نے کہا ہے کہ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا، میں پایا کہ وہ فرق نہیں کرتے ہیں ہمارے قول لیست الاشارۃ فی ظاہر المذہب اور ہمارے قول ظاہر المذہب انہا لیست کے درمیان۔ یعنی دونوں کا ترجمہ یہ ہوا کہ اشارہ نہیں ہے ظاہر المذہب میں، اشارہ نہیں ہے ظاہر المذہب میں، ایک تو قول یہ، اور دوسرا قول کیا کہ ظاہر المذہب اس کے برخلاف ہے، ظاہر المذہب اس کے برخلاف ہے۔ اب دونوں میں فرق ہے، حالانکہ ظاہر مذہب میں اشارہ نہیں ہے کا مطلب ہوا کہ ذکر نہیں ہے، اور یہ دوسرا قول کہ ظاہر مذہب اس کے خلاف ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کے خلاف پر ظاہر مذہب میں ظاہر المذہب میں صراحت ہے۔ تو دونوں میں فرق ہے، اشارہ نہیں ہے ظاہر مذہب میں، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ظاہر مذہب اس کے خلاف ہو، لیکن جب کہہ دیا جائے کہ ظاہر مذہب اس کے خلاف ہے تو صاف صاف سمجھ میں آتا ہے کہ ظاہر مذہب اس کی نفی کر رہا ہے، اس کی تردید کر رہا ہے۔ اس کو دوسرے انداز میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی کام کا، کسی بات کا نہ ہونا، نہ ذکر کرنا، اور یعنی ذکر عدم ذکر نہ کرنا یہ الگ ہے، اور ذکر عدم نہ ہونے کا ذکر کرنا یہ الگ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ کسی چیز کا ذکر نہ کیا جائے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ چیز ہے نہیں، لیکن اگر کہہ دیا جائے کہ یہ چیز نہیں ہے تب اس کا عدم لازم آئے گا۔ تو دوستان محترم، یہ ایک کھلا ہوا ضابطہ ہے، اصولی قاعدہ ہے کہ کسی چیز کا ذکر نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ چیز نہ ہو، کسی کام کو نہ کرنا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ کام منع ہو۔ تو اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اور پھر مجھے تو ایک حدیث شریف بھی یاد آئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی تلاش میں جب نکلے تھے، مشکات شریف میں بڑی تفصیل سے حدیث ہے، حضور علیہ السلام محفل سے اٹھ کے چلے گئے تھے، واپسی میں دیر لگائی تھی، تلاش میں صحابہ کرام نکلے، حضرت ابو ہریرہ بھی گئے، پھر باغ میں ملاقات ہوئی تو حضور علیہ السلام نے اپنے نالین شریفین حضرت ابو ہریرہ کو دیا تھا اور وہ لے کر باغ سے باہر آئے تھے۔ اب کوئی کیا وہابی یہ ثابت کر سکتا ہے کہ وہ نالین شریف حضرت ابو ہریرہ جو لے کے آئے تھے حضور کے، تو کیا پہن کر کے آئے تھے پاؤں میں، بلکہ وہ سینے سے لگا کے ہی تو آئے تھے۔ ہاں، سر پہ رکھنے کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی نہیں تذکرہ ہے کہ نہیں رکھا، ممکن ہے سر پہ رکھے ہوں، ممکن ہے سینہ پہ لگائے ہوں، تو حدیث شریف سے اس کا ثبوت بھی مل جاتا ہے۔ تو عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، وہ بڑھائے یہ گھٹائیں، اسے منظور بڑھانا تیرا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ان کو۔